بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو بھائی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ کریں گے کہ اینڈ میں آپ کے ایک دو سوالات جو ہے ہم جوڑ لیا کریں گے، صحیح ہے؟ تاکہ جو ہمارا کیو این اے والا سیکشن ہے وہ ہم نہیں بنا پاتے تو ہم اینڈ میں جو ہے آپ کی ویڈیو میں اینڈ میں آپ کے ایک دو سوال جوڑ لیا کریں گے جو کہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تھمبنیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے آپ کا پیریڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے اوور تھنکنگ کی وجہ سے جو ہے اپنے پیریڈ کو مار دیتے ہیں، مطلب آپ غیر دانستہ طور پہ۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر گرمیاں چل رہی ہیں، آپ کا پیریڈ گرم ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بخار ہو رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جن جگہوں پہ تھوڑا سا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو وہاں پہ پیریڈ، جیسے ہمارا باڈی ٹیمپریچر گرم ہو جاتا ہے ایسے ان کا بھی گرم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہے کہ آپ اس کو شاور کر دیا کریں، اس کے پیروں پہ پانی مار دیا کریں۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو منہ کا حصہ چھوڑ کے، اور اگر اتنا بڑا بچہ ہے تو اس کو آپ دن میں 2 بار 3 بار بھی شاور دے سکتے ہیں۔ اب ہوتا کہ آپ بخار سمجھ کے جو ہے اس کو پیناڈول پلا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی باڈی میں بخار ہوتا نہیں ہے اور وہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ گرا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے بھی پیریڈ کا جو ہے وہ نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے اور وہ بیماری کی طرف نہ بیمار ہوتے ہوئے بیماری کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز جو آتی ہے پیریڈ میں، سب سے زیادہ مسئلہ آتا ہے کہ آپ ان کو جو ہے اوور فیڈنگ کرا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب فیڈ ہمیشہ جو ہے آپ نے یہ کرنی ہے کہ کراپ بھر کے نہیں دینی ہے فیڈ، کیونکہ جب آپ کراپ بھر کے فیڈ دیں گے تو وہ وامٹ کرے گا۔ مطلب اگر ایک پہاڑی کا اتنا بڑا بچہ ہے تو اس کو آپ 20 سی سی فیڈ دے دیں، 30 سی سی نہیں دیں، صحیح ہے؟ 25 سی سی دے سکتے ہیں، 30 سی سی نہ دیں۔ 30 سی سی آپ دیں گے تو وہ وامٹ کرے گا، وامٹ کی وجہ سے اس کی سانس کی نالی میں فیڈ جائے گی اور وہ فیڈ اس کے لیے جان لیوا بن جائے گی۔ جو فیڈ اس کے لیے اس کی جان بچاتی وہی فیڈ جان لیوا بن جائے گی۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے طوطا اس کا پیٹ نہیں بھرا ہے، فل ٹائٹ کر کے دینا ہے، تو یہ بھی ایک آپ کی اوور تھنکنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیریڈ مر جاتا ہے۔ ہمیشہ انسان ہو یا جانور ہو، کم کھانے سے کبھی نہیں مرے گا، ہمیشہ زیادہ کھانے سے ہی فوڈ پوائزن ہوتا ہے اور زیادہ کھانے سے ہی بد ہضمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ مسئلہ۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے اوور تھنکنگ کا کہ مطلب فیڈ ہضم نہیں ہوئی اور طوطا شاؤٹ کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں یار اس کو بھوک لگ رہی ہے، وہ آپ کو دیکھ کے بلا رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ہی وہ اپنا مما بابا سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، تو پیریڈ آپ کو شور کر کے بلا رہا ہوتا ہے، تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پیریڈ جو ہے میرا یہ بھوکا ہے، اور اس کو آپ فیڈ پہ فیڈ دیے جاتے ہیں۔ پہلی فیڈ اس کی ہضم نہیں ہوتی، صحیح طرح سے ڈائجسٹ نہیں کرا ہوتا اس نے، اور آپ اس کو اور فیڈ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ کہ پیریڈ جو ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کو نزلہ ہے، کیونکہ جب آپ پیریڈ کو فیڈ کراتے ہیں ظاہر سی بات ہے نلکی اس کے منہ میں جاتی ہے تو وہ اپنے منہ کو جھٹکتا ہے اس طرح سے، اور وہ اس طرح سے کرتا ہے جیسے کہ ہمارے سانس کی نالی میں بھی اگر کوئی چیز جائے یا حلق میں ہم کوئی چیز ڈالیں تو جب وہ نکلتی ہے، یا جیسے کبھی نوالا اٹک جاتا ہے تو ہم لوگ کھانستے ہیں، تو اس کو آپ لوگ نزلے کا نام دے دیتے ہیں اور فوراً اس کی میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جبکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے ان کو اوپر سے فیڈ کراتے ہیں، ہم آرٹیفیشل طریقے سے ان کو سرنج ڈال کے جو ہے فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ان کے لیے پینفل بھی ہوتا ہے، اور اس میں طوطا جو ہے وہ آپ کا یہ لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو ہے جناب کھانسی کر رہا ہے، یہ چھینک رہا ہے، تو اس کو جو ہے میں وہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑے سے سوالات تھے آپ لوگوں کے جس کی وجہ سے آپ کا پیریڈ جو ہے آپ اس کو دوائی دینے لگتے ہیں۔ ایک اور آپ کو مین وجہ بتائیں گے ہم، ہاں پانی والے موشن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صرف جانوروں کو ہوتے ہیں، پرندوں کو نہیں ہوتے، صحیح ہے؟ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جناب اس کو موشن ہو رہے ہیں، آپ انٹامائزول دینے لگے، فلیجل دینے لگے جناب، ORS دینے لگے اس کو، صحیح ہے؟ فیڈ بند کر دی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، نیم حکیم ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں، ادھر سے بھی پوچھ رہے ہیں، ادھر سے بھی پوچھ رہے ہیں۔ اتنے پیٹ سیلر ہیں کہ جن کو خود بیماریوں کا نہیں پتہ ہوتا، وہ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ بیماریوں کا ان کو نہیں پتہ ہوتا، صحیح ہے نا؟ وہ تو طوطے آئے اور انہوں نے آگے بیچ دیے، انہوں نے رکھنا ہی نہیں ہے، 1 دن 2 دن ہفتہ بس، اس کے بعد وہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر بیمار تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے تو وہ صحیح ہوا نہیں تو وہ ایسے ہی بیمار بھی بیچ دیتے ہیں۔ اس سے آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہوں گے، کتنے سبسکرائبروں کو ہمارے بیمار مال چیپ دیا جاتا ہے، کیونکہ پورا دن تو ہم مارکیٹ میں کھڑے ہوتے نہیں ہیں۔ یہ کچھ چیزیں تھی جو آپ کو بتانا ضروری تھی، جس کی وجہ سے 30% پیریڈ جو ہے وہ سیزن میں مر جاتا ہے، بچہ مر جاتا ہے آپ کی اوور تھنکنگ کی وجہ سے۔ موشن کو آپ جو ہے وہ پانی، نارمل پوٹی کو آپ موشن سمجھتے ہیں، نارمل اس کے ٹیمپریچر کو آپ بخار سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ وہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں تو مر جاتا ہے۔ آج ہم کچھ سوالات لیتے ہیں آپ کے اینڈ میں، جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم اینڈ میں ویڈیو میں سوالات لیں گے آپ سے، صحیح ہے؟
تو دیکھیں کافی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جو ہینڈ فیڈنگ بیبی ہوتے ہیں کیا ہم اس کو پانی پلا سکتے ہیں؟ بھائی فیڈ میں 80% پانی ہوتا ہے، تو آپ نے کبھی بھی بیبی پیرٹ کو جو ہے وہ پانی نہیں پلانا ہے، صحیح ہے۔ اور بیبی پیرٹ کو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ زبردستی ان کے منہ میں کھانے کی چیزیں ڈال دیتے ہیں، اکثر یہ حرکتیں بچے کرتے ہیں، گھر کے بچے کرتے ہیں، بسکٹ کھلا دی، ڈبل روٹی کھلا دی، اس کے منہ میں جو ہے وہ ٹھوس دیا، تو اس سے بھی جو ہے آپ کا پیرٹ ایکسپائر ہو سکتا ہے، اس کی سانس کی نالی میں پھنس سکتا ہے۔ پیرٹ خود سے جو کھائے وہ اچھا ہے، اگر آپ ہاتھ سے کھلا رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے منہ میں کبھی بھی نہیں ڈالیں گے اندر، کیونکہ اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے یوں کھلایا تھا تو اس کے گلے میں خراش ہو گئی یا اس کی سانس کی نالی میں پھنس گیا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ روز جو ہے ہم ایسے ہی کریں گے کہ روز ڈیلی کی ویڈیو میں آپ کے 1-2 سوالات لے لیا کریں گے۔ کوئی بھی پیرٹ سے ریلیٹڈ مجھے اپنا پیرٹ دکھانا چاہے، میڈیکل چیک اپ کرانا چاہے، یہاں پہ بیمار پیرٹ میں اپنے پیٹ کیئر سینٹر میں ایڈمٹ بھی کر لیتا ہوں، ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے، ویکسینیشن کرانا چاہتے ہیں، ان کے نام کے رنگ بنوانا چاہتے ہیں، اپنے نام کے مطلب پیرٹ کے رنگ بنوانا چاہتے ہیں، ان کے رنگ پہ اپنا موبائل نمبر دینا چاہتے ہیں، وہ بھی ڈل جاتا ہے، ساری فیسلٹیز میرے پاس موجود ہیں۔ تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس ویڈیو کے لیے مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ و ناصر فی امان اللہ، اللہ حافظ۔